إن ينصركم الله فلا غالب لكم اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے. ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 15 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ آپ آیا نمبر 10 اور 11 کو کریں گے. آیا نمبر 10 اور 11 جو ہیں دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، تو آیا نمبر 11 کا بھی گرامیٹیکل انالیسز نہیں کیا تھا. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جیسے کہ معاملہ ہے مانند حالت آل فرعون کی، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے. کا دأبی کسرہ آ رہا ہے یہاں پہ اسم کے نیچے، تو یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کیا ہے؟ یہ اسم مجرور. لیکن کاف جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، اور کون سا والا حرف جر ہے؟ حرف تشبیہ. ہمیشہ یہ اس کا ایک ہی کام ہے کاف کا کہ یہ تشبیہ کا معنی دیتا ہے. دا ابھی اسم مجرور جار مجرور. اب یہ کس سے متعلق ہے یہ بھی آپ بتائیں گے مجھے. آلی فرعون، آلی مضاف الیہ، پھر وہ ہوا مضاف، اور فرعون پھر مضاف الیہ. دو یہاں پہ مرکب اضافی آگے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ آگے تو مرکب اضافی آگے تو نہیں، آگے سے پھر ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا واو عطف کے ساتھ، تو اس کا جار مجرور کا تعلق ظاہر ہے. اگر یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کچھ یہاں پہ محذوف ہے. جی، متعلق خبر محذوف لمبتدا محذوف، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ دو چیزیں چاہیے نا، مبتدا بھی چاہیے اور خبر بھی چاہیے، تو دونوں ہی محذوف ہیں، خبر بھی محذوف ہے، مبتدا بھی محذوف ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو مغنی کے جو لیسن تھے اس میں محذوف کا ٹاپک، کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوتا ہے؟ دونوں محذوف ہیں تو کون سی والی قرینہ ہے، کیا نشانی ہے جس سے محذوف کا پتہ چل رہا ہے؟ مبتدا اور خبر محذوف ہے. معنی میں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ آیا ابھی سے بتا دیتی ہوں، نیکسٹ ٹائم جو ہم کریں گے تو اس کو ضرور آپ لوگ چیک کر کے آئیں. اب تو ویسے بھی آپ کی نیکسٹ دیکھیں، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اب والذین، الذین اسم موصول، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اسم موصول کی معطوف، رائٹ، معطوف، کیونکہ واو حرف عطف ہے نا. کس پر معطوف کریں گے اس کو؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ والی آیت تھی، اگر اس کو آپ نے کیا ہوتا تو آپ کو مزہ آتا نا. جی، کس کے اوپر؟ آلی فرعون، فرعون کے اوپر نا، وہ اس کا عطف ہوگا. رائٹ، ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد کوئی اور بھی اس کی پوزیشن ہوگی اسم موصول کی؟ من قبلی، من قبلی بھی تو آگے آ رہا ہے نا،
یہ کس سے متعلق ہوگا؟ یہ تو ظاہر ہے یہاں صلہ محذوف ہے. الذین کو مبتدا بھی بنایا گیا ہے، اور اس صورت میں پھر آگے جو جملہ ہے نا، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اگر اس واو کو آپ اگر کہیں گے استئنافیہ تو یہ پھر مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جملہ خبر ہے. اور اگر آپ اس کو الواو کو عطف کہیں گے، پیچھے اس کے ساتھ موڑیں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ معطوف ہوگا پیچھے. تو دونوں صورتوں میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس آ جاتا ہے ایک نئے صورت، کیونکہ ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا. یہ معنی میں ہم جب کریں گے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے گی. اس صورت میں کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا. صلۃ الموصول عام طور پہ جو ہوتا ہے استقرہ وغیرہ، وہ لوگ جو ان سے پہلے قرار پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے استقرہ صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. کذبوا فعل ماضی کا صیغہ فارم 2 ہے، واو فاعل، انہوں نے جھٹلایا کسے؟ بآیاتنا، با حرف جر، آیاتی اسم مجرور، متعلق ناقص ضمیر مضاف الیہ. آپ یاد رکھیں فارم 2 ہے، اس کی خصوصیات کو ہم پھر معنی میں ذکر کریں گے. فا اخذہم اللہ، فا کس ٹائپ کا آپ کو لگ رہا ہے؟ عطف، اور پھر اس کے بعد عطف کے انڈر پھر اس کے معنی مختلف استعمال ہوتی ہیں، یاد ہے؟ تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اخذہم اللہ، پکڑ لیا انہیں اللہ نے. اخذہ فعل مجرد کا صیغہ، ہم کی ضمیر، کسے پکڑا؟ انہیں، مفعول بھی ہے، اللہ اسم جلالہ، ٹھیک ہے، سببیہ. ذنوبی جمع ہے، ہم کی ضمیر مضاف الیہ، تو جار مجرور، پکڑ لیا با سبب گناہوں کے، تو جار مجرور متعلق. واللہ، اور اللہ اسم جلالہ، شدید العقاب، بہت ایزی ہے. یہاں مرکب اضافی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے جب معنی میں کریں گے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور ان کی اولادیں. جنہوں نے کفر کیا ان کی اولادیں اور ان کے مال ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے. من اللہ، اللہ سے، شیئن کسی بھی طور پہ کچھ بھی. وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار، اور یہی لوگ ہیں وہ ایندھن ہیں آگ کا. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے، ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، جن کے مال اور جن کی اولادیں کام نہیں آئیں گی. بتائیے جی، آپ لوگوں کے جواب آ رہے ہیں. جن کا ذکر پہلے ہوا ہے، جن کا ذکر اگر پہلے ہوا ہے، اس کا ربط جوڑتے ہیں ہم پیچھے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ پیچھے کن کا ذکر ہوا ہے؟ جو پیچھے تھے، جن کے دلوں میں کجی تھی اور جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. اس کے مطابق تو پھر یہ ہے نا کہ جو محکمات کو نہیں لیتے تھے، بس بہانے کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے، ایک تو رائے آپ نے یہ دی. دوسرا آپ کی رائے ہے یہود، بنی اسرائیل، رائٹ. نمبر 1 یہود، نمبر 2 جن کا ذکر پہلے ہے، کجی والے جو محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے. تیسری رائے آپ میں سے کسی نے لکھا ہے بنی اسرائیل یہودی ہو جائیں گے. ظاہر ہے بنی اسرائیل اور یہود ایک کی بات ہے. anyone who deny the حق at any time. اوکے، اچھا، اگر یہود کی بات کریں اور کجی والوں کی بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہوگی بات. اب anyone کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں اور کون کون آ سکتا ہے؟ سوچے نا، بتائیں. جو ٹپیکلی قرآن کے اندر مطلب جن مختلف کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا ہے نا، ان کے نام لے کے بتائیں. اچھا، نصارہ، ٹھیک ہے، اور کس کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا تھا؟ مشرکین، ویری گڈ، مشرکین جنہوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا سارے. اچھا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کس کا کفر کیا. یہ غور کیا آپ لوگوں نے؟ یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کس کا کفر کیا، مطلب اللہ کی آیات کا کفر کیا، قرآن کا کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انکار کیا نا. تو یہاں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کس کا کفر کی بات ہو رہی ہے؟ شاباش. ایکچولی سم ہاؤ ایک ہی بات ہے کہ جس کا انکار کیا، ٹھیک ہے، منافقین بٹ دے ہائڈ دیئر کفر، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز، اللہ کے احکام کا اسپیسیفکلی ضرورت نہیں ہے، ایک کا انکار سب کا انکار ہے، ادروائز فکس ہو جاتا ہے. ویری گڈ. دین کا انکار. اچھا نہیں دیکھیں، ایکچولی ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ نے کہا بالکل 100% ایٹ دا اینڈ وہی ہے، لیکن یہ بات تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہوں یا صورت کا کوئی حصہ پڑھ رہے ہوں تو ہم نے ہمیشہ دماغ میں اس کا سیاق و سباق اور اس کے مخاطبین اور اس کا ربط پیچھے یاد رکھنا ہے. اگر جنرلی ہمیشہ ہم سوچیں گے نا تو پھر تو وہ ہمارے دماغ میں جنرل سی بات آئے گی، پھر ہر کوئی گٹ مٹ سا ہو جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کیا نا قرآن میں کہ سب کے لیے ہمیشہ ساری باتیں کہی ہیں؟ کیٹیگوریکلی سب کو الگ الگ مخاطب بھی کیا ہے، ان کا ذکر بھی کیا ہے، ان کی خصوصیات، ان کی صفات، مطلب بری اچھی دونوں کے اعتبار سے نا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنرل چھوڑ دیا تو ادھر کیا ریزن ہے کہ پیچھے کوئی پہلے لنک جوڑیں گے نا. اب سورہ آل عمران کا ایک باقاعدہ سیاق و سباق ہے نا، یہ تو ہم کر چکے نا، آیا نمبر 1 سے لے کے 9 تک اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اب کیا ہے، یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے، دعوت شروع ہو رہی ہے. تو یہاں اوپینین کی جہاں تک بات ہے تو اس میں 3-4 اوپینین ہیں جو آپ لوگوں نے دیے ہیں، وہ سارے اوپینین ہیں، لیکن اگر ہم اس کا سب سے پہلے ربط جوڑتے ہیں نا، اس سے پہلے کی آیتوں میں اگر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بتایا نا، راسخون کا ذکر ہوا، ان کا حوال بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت پہ ثابت قدم رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں نا. اب یہاں پہ اینڈ پہ یہیں پہ ختم ہوا نا کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کی پابندی کرے گا اور اس دن یہ ہو کے رہے گا. اور اس سے پہلے جن کا ذکر آیا تھا وہ کون تھے؟ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے تھے اور محکمات کو رد کر رہے تھے، یعنی تو وہ ان لوگوں کی خصوصیت بتائی گئی، اور پیچھے بھی ذکر آیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا. اب یہاں پہ اگر ہم ربط جوڑتے ہیں نا، جو مفسرین نے ربط کے طور پہ کہا ہے، تو یہ وہ پیچھے والوں سے پہلے ربط جوڑیں گے نا جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے نا، کیونکہ پیچھے یہاں کس کا ذکر آیا؟ مومنوں کا ذکر آیا جو ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب ان کے اپوزٹ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو ہر چیز کی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا، تو ضدی سے پہچانا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کفار کا ذکر آ گیا نا، یعنی قرآن مجید کا اسلوب ہے نا کہ وہ مومنوں کے بعد کفار کا ذکر فرماتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ابھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ اوپینین کہاں کہاں کس لحاظ سے فٹ آتی ہیں، کیونکہ آگے جا کے یہ جو آل فرعون کے ساتھ ان کو، جب آل فرعون کا ذکر آئے گا نا اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے تشبیہ، تو پھر دیکھیں اور ان سے پہلے جو ان سے پہلے تھے، تو پھر ادھر اوپینین بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب پہلے نمبر پہ جو بات ہے پہلے اس کو دیکھنی ہے، پھر سیکنڈ پہ وہ. اچھا اب میرا دوسرا سوال پہلے وہ کر لیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ چلتے ہیں جو اگلا پوائنٹ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں آگے کیا بات آ رہی ہے کہ ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کام آئیں گے، تغنیا ہرگز نہیں، لن آپ کو پتا ہے کہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر نفی ہے بہت زوردار. یہ کب کام نہیں آئیں گے؟ یہاں کس ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے؟ پیچھے قیامت کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں کس ٹائم کا ذکر ہے؟ کیا دنیا میں کام نہیں آئیں گے یا آخرت میں کام نہیں آئیں گے؟ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جی یہاں پہ اسپیسیفکلی آخرت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں نا جن سے انسان، جن پہ وہ اعتماد بھی کرتا ہے اور وہ کام بھی آتی ہیں. مال اور اولاد ہی کے پیچھے تو لگا ہوا ہے بندہ، اسی کے لیے. دنیا میں تو آتا ہے نا کام، مال بھی کام آتا ہے، اولاد بھی کام آتی ہے، لیکن اصل میں یہ جو آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کام نہیں آئیں گے. دنیا میں کام آ رہے ہیں، تنبیہ ہے کہ اس کے بعد کام نہیں آئیں گے. تو پہلی بات یہ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کس کا؟
اچھا، اب جو یہ پوائنٹ میں نے پوچھا تھا نا کہ کس کا کفر کیا، کس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اب یہ قرآن ہے نا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں پیچھے بھی بات گزر چکی، محکمات اور متشابہات کی آلریڈی بات ہو گئی کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کتاب کی. اور جب ہم کہتے ہیں کتاب کا انکار کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول کا انکار بھی ہے. رسول ہی پہ تو آئی ہے، رسول کا انکار کیا تو کتاب کا انکار بھی ہے، تو دونوں باتیں ایک ہی ہو گئی نا، رائٹ؟ صحیح. تو اس لحاظ سے پھر یعنی قرآن کا انکار کیا بیسیکلی تو اللہ کے احکامات کا، کیونکہ محکمات اور متشابہات کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں جو مین چیز ہے کہ مخاطبین کون ہے. تو اس میں سب سے پہلی رائے جو ہے ہمارے مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اصل خطاب کس کے ساتھ ہے؟ وفد نجران، جو آگے جا کے اب جس کی ڈیٹیل آنے والی ہے نا، جو عیسائیوں کا مذہب اور قوم کے سب سے بڑے نمائندوں کی جماعت جو تھی نا وہ آئی تھی ان کے پاس، یہ ان کی طرف ہے، کیونکہ ادھر سے دعوت شروع ہو رہی ہے نا آگے. اگر ہم اس سورت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، سیاق و سباق اور اس کی شان نزول اور ساری بات، یعنی سورت کے اندر جن کا ذکر ہے، اس لحاظ سے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی نصارہ کی، جو اس کا آیا تھا وفد اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. یہ انہوں نے انکار کیا، یہ ان کے لیے اسپیسیفکلی آ رہا ہے. ایک رائے تو یہ ہو گئی. دوسری رائے کے مطابق ایک رائے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی ہیں. کیوں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کا کیسے آپ جوڑیں گے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کو کیسے جوڑیں گے؟ ان آیات کو 10 اور 11 کو اس سے کیسے، جنہوں نے رائے بنائی ہے وہ کیسے بنائی ہے کہ بنی اسرائیل اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے لیے؟ جی کیونکہ آیت نمبر 10 میں ان کا ریفرنس دیا گیا نا، رائٹ؟ لیکن اگر ہم غور بھی کریں تو بنی اسرائیل کے ساتھ تو ان کی تشبیہ دی گئی ہے نا. اگر آپ غور کریں یہاں پہ خالی بنی اسرائیل تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے جیسے کہ آل فرعون، آل فرعون، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ ہیں اور ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی. بالکل. تیسری رائے جو ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جو مدینہ کے منافق تھے، مدینہ کے منافق تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، اور انہی کے بارے میں اوپر جو گزرا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی تھی اور وہ متشابہات کی خود ساختہ تعویلات کرتے تھے، اور پھر ان کے لیے عذاب ہے. تو یہ تین رائے دی گئی ہیں نا جی. دابا ورڈ ابھی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بالکل. اچھا، اگر ہم بات کریں، اب ہمیں خود ہی کلیئر ہو جانا چاہیے اس بات کا کہ ہم اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھیں گے نا کہ جب کسی کا ذکر آ رہا ہے یا مخاطب کیا جا رہا ہے کسی کو، یا غائبانہ طور پہ الذین کے ساتھ ذکر آ رہا ہے، ان کو اسپیسیفکلی نام نہیں لیا جا رہا، تو سب سے پہلا تو ہم یہی دیکھیں گے نا کہ جو سیاق و سباق کے اعتبار سے کس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر قریب ترین، بالکل پہلا ان کا ہوگا. پھر اس کے بعد اگر کس پیچھے ان کا کوئی ذکر گزر چکا ہے، یا پھر اس صورت کا سیاق و سباق ہے، یا اس لحاظ سے مخاطبین کون ہے، یہ جن کے کفر کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہمیشہ یہی ہے کہ وہ یہاں پہ چونکہ صفت ایک بتائی گئی ہے نا، کفر کرنا، یہاں پہ تکفیر کی، تو بس وہ جو بھی کرے گا پھر سب اس میں آ جائیں گے. اور اگر آیات ان دونوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آیات کے اعتبار سے دیکھ لینا، یہاں بھی کہا کہ جیسے کہ آل فرعون، 3 آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ الگ لوگ ہیں، ان کی مثال ان کو تشبیہ دی آل فرعون سے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اب آل فرعون سے پہلے کون لوگ تھے؟ بہت سے لوگ گزرے، جن میں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری، رائٹ؟ تو وہ سب آگے جو کہا گیا ہے کہ ان سب کو کام نہیں آئے گی مال اور اولاد. تو اگر فرعون ان کو دیکھیں تو وہ بھی مال اور اولاد کے اعتبار سے کتنا ان کو غرور تھا. پھر اسی طرح پیچھے جو قومیں گزری ان کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں مختلف میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی، آیات کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ اگر بات کریں
جس وقت قرآن نازل ہوا ہے قریش کا تو مال اور اولاد پر تو قریش بھی، جی بالکل یہی بات کہ قریش بھی فخر کرتے تھے. تو جس وقت نازل ہوتی ہیں آیات اس وقت ان کے لیے ہی نازل ہو رہی ہے نا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے نا، تو ان کے حساب سے پھر آیات نازل ہو رہی ہیں. تو اس وقت قریش بھی تھے، نصارہ بھی تھے اور یہود بھی تھے، سبھی تھے، رائٹ. تو اس کے اعتبار سے پھر یہ ہو رہا ہے. اور آگے پھر چونکہ آگے آپ کو خود اور مزید کلیئر ہو جائے گا جب جنگ کی بات آگے آ جائے گی اور وہ سارا معاملہ اور پھر یہ. لیکن بیسیکلی سورہ آل عمران جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نصارہ، یعنی ان کی طرف جا رہی ہے اس کا معاملہ، تو اس وجہ سے ان کی طرف ہے. اچھا اب اس کا بہت زیادہ تو نہیں، لیکن ایک دو تین چار تفاسیر میں مجھے شان نزول لکھا ہوا ملا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو زیادہ رائے ہے. امام رازی اور امام محمد بن اسحاق جو کہ مفسر قرآن ہونے کے علاوہ مورخ بھی مانے جاتے ہیں، ان آیات کا انہوں نے جو شان نزول کا ہے کہ نجران کا وفد، اس کو زیادہ کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے ان میں جن کے کفر کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں جن کے مال اور اولاد کام نہیں آئے گا، اس سے مراد وفد نجران ہیں، ان میں شامل لوگ ہیں. اچھا اب اس کو میں اس کا جو پورا انہوں نے وہ واقعہ بتایا میں وہ پڑھ کے آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وفد نجران میں شامل لوگ ہیں، ان کا اطلاق عام طور پہ ان تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں. تو بات ختم ہوگی، تو پھر سب پہ ہی ہو گیا نا پھر اسے. لیکن بیسیکلی جو آیات جب نازل ہوئی ہیں جو اس کا سیاق و سباق ہے ان کو ذہن میں رکھا ہے. واقعہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ نجران کا یہ وقت جب مدینہ طیبہ کے سفر پر روانہ ہوا تو دوران سفر خچر پر سوار ان کا جو پادری تھا ابو حارثہ کو ٹھوکر لگی. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یہ واقعہ یا نہیں. تو اس کا بھائی قرظ بن علقمہ بھی ہمراہ تھا. اس کی زبان سے نکلا ہلاک ہو خیر سے دور رہنے والا. یہ اس نے ورڈنگ کی جب ٹھوکر لگی. مراد نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات و صفات تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ اس نے ادا کیے. عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اپنے مخالف کو برا بھلا کہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف سمجھتے تھے نا، تو اس لیے ان کو اس طرح کی ایک طرح سے بد دعا دی نعوذ باللہ. اچھا اس کے بعد یعنی ہلاک ہو تباہ ہو اس طرح کر کے. چنانچہ جب قرظ یا قرظ آئی ڈونٹ نو اس کا کیا پروننسیشن ہے، علقمہ بن علقمہ نے یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے بھائی ابو حارثہ جو پادری تھا اس نے کہا تیری ماں ہلاک ہو، تم نبی آخر الزمان کی شان میں الفاظ کیوں کہتے ہو؟ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اس پر قرظ یا قرض کہنے لگا کہ اگر محمد واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم ان سے بحث مباحثہ کرنے کی بجائے ان پہ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ ابو حارثہ نے جواب دیا. اب مزے کی بات ہے وہ ایمان نہیں لایا ابو حارثہ، لیکن ان کے خلاف وہ جب ان کو برا بھلا کہا تو اس کو برا لگا کہ تو ایمان کیوں نہیں لائے. تو اس نے آگے سے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی روم کے ان عیسائیوں بادشاہوں نے ہمیں مال و دولت دے رکھی ہے. اب وہ اصل بات بتا رہا ہے اس کو اپنے بھائی کو، وہ ہمیں عزت بخشتے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئیں تو یہ تمام چیزیں ہم سے چھین جائیں گی، ہمارے تمام اعزازات ختم ہو جائیں گے اور ہم مفلس اور کنگال ہو کے رہ جائیں گے. تو اس کا بھائی جو تھا وہ حارثہ کا وہ سمجھ گیا کہ ہمارا دین غلط ہے، یعنی اس نے خود کہا کہ ہمارا دین غلط ہے، ہم محض مال و دولت کی خاطر اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. تو الغرض جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ ہوا. یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی. وفد کسی نتیجے پر پہنچے بغیر واپس آ گیا، تاہم اللہ تعالیٰ نے قرظ بن علقمہ کو ایمان کی دولت سے بعد میں نوازا، بعد میں وہ پھر ہو گیا مسلمان اور وہ صحابی رسول بن گیا. تو ان آیات کے مصداق یہی لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے جو انکار کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک واقعہ ہے
تاریخ کا واقعہ ہے واللہ عالم، لیکن اس کا سبب نزول ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ڈسکشن ان کے درمیان میں یہ کافی جگہوں پہ موجود تھا۔ تو اب یہاں پہ بیسیکلی وہی بات، دوسرا پھر اشارہ ادھر ان کی طرف بھی کیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کا تو ہم سورہ بقرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹیل ہے نا، تو اس لیے وہ کفر اور یہ جو بات ہے نا کہ گمراہی کی، ہاں بالکل مین چیز یہاں پہ جو ہے نا، تین چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک تو ہے کہ انہوں نے قرآن اور رسول کا انکار کیا، نمبر 1 تو یہ پوائنٹ ہو گیا، دونوں آیات میں ہم دیکھ لیتے ہیں نا پوائنٹ، جنہوں نے بھی انکار کیا اس لیے اوپن چھوڑا گیا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ وجہ کیا ہے، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کا مال اور اولاد، نمبر 2 پوائنٹ یہ ہو گیا۔ نمبر 3 پوائنٹ اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی یہ خصوصیات ہیں وہ کیا ہوں گے، آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آیا نمبر 10 میں یہ 3 باتیں آ گئی نا، یہی 3 باتیں جو ہیں آگے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گی کہ جیسے کہ آل فرعون، بس اتنا ہی کہا ہے جیسے کہ آل فرعون۔ کیا مطلب جیسے کہ آل فرعون؟ یعنی جیسے کہ آل فرعون نے انکار کیا، رائٹ۔ اور اب یہاں پہ نا 3 پوائنٹس آ جاتے ہیں، بڑے خوبصورت پوائنٹ ہے کہ ان کا آپس میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ حال فرعونیوں کا تھا، جیسے ان کے کرتوت تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں ابھی اس کی لغت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کا جنرل میننگ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ماں قبل آیت میں ماں قبل جن کفار کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی آیا نمبر 10 میں بات کر رہی ہوں، ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو کہ آل فرعون کے لوگوں کا تھا۔ کس بارے میں؟ نمبر 1 انکار کرنے کے بارے میں، کفر کرنے کے بارے میں، نمبر 1 بات ہوگی۔ دوسری صورت اس طرح مفسرین نے یہ بھی کہی ہے کہ جس طرح سے آل فرعون یعنی ان کا مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، ٹھیک، اسی طرح جو بھی کفر کرے گا اس کی مال اور اولاد جو ہے ان سے، یعنی جیسے کہ آل فرعون، یعنی مال اور اولاد کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد جس طرح آل فرعون کے کام نہیں آئے، اس طرح ان کے بھی نہیں کام آئے گا۔ اور تیسری جو اس میں پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے تشبیہ، 3 لحاظ سے تشبیہ کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، یہ بھی تعلق ہو سکتا ہے، جیسے وقود النار آیا ہے نا یہاں پہ، تو واللہ شدید العقاب، دونوں کے لیے یہاں اولئک ہم وقود النار واللہ شدید، اور انہیں پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ تو اس لحاظ سے کہ آل فرعون جو تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور اسی طرح جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہاں پہ 3 لحاظ سے ان کے ساتھ تشبیہ کو مفسرین نے الگ الگ کیا ہے۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ اصل میں ہے کہ کفر کیا ہے انہوں نے نا، سب جو بھی کفر کرے گا ان سب کے لیے یہ ایک ہی پیغام ہے، رائٹ۔ تو صورتیں اس کی 3 انہوں نے الگ الگ سے ایکسپلین کر دی ہیں، اب وہ چاہے کجی والے لوگوں کو آپ لے لیں چاہے کسی کو بھی لے لیں۔ اب ہم تھوڑا سا نا ان کی لغت دیکھتے ہیں نا، پھر اس اعتبار سے ایک آیت با آیت یا جملہ بائی جملہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو غنی روٹ ورڈ بتائیں کیا ہے؟ تو غنی کا روٹ ورڈ بتائیں۔ غائن، تا تو ظاہر مضارع کی علامت ہے، تا کا دمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پھر کیا ہے، فارم 4، اغنا، یغنی، تغنی۔ اس سے پہلے لن ہے جو کہ حرف نصب و مصدرین، اس لیے یہاں فتح ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے، اس وجہ سے یہاں فتح آ گیا۔ لن بہت زوردار قسم کی نفی کرتا ہے مستقبل کے لیے، ہرگز کا اس طرح میننگ ہم کرتے ہیں نا۔ اچھا اب اس کا معنی کیا ہے لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اس کے 2 قسم کے معنی استعمال ہوتے ہیں، تین طرح سے اس کو استعمال ہوتے ہیں۔ غنی، ہم عام طور پہ غنی کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کیا میننگ استعمال ہوتے ہیں؟ بے نیاز، ٹھیک ہے، بے نیاز، تمنگری اردو میں کہتے ہیں، غائن نون یا سے الغنی، یہ کئی قسم پر ہے، کلی طور پہ بے نیاز ہو جانا۔ اس قسم کی غناؤ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کو حاصل نہیں۔ یہ والی جو غنا ہے یعنی
ٹوٹلی بے نیاز، کلی طور پہ بے نیازی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ بندہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے ذرا الغنی الحمید، ان اللہ لا هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے. تو یہ ٹوٹل غنی کا میننگ، بے نیازی کا میننگ. دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے قانعن رہنا، قانے رہنا. قانے کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ قناعت سے ہے نا، قناعت سے ہے نا. تو غنی کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ الدہا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَا. تو یہاں پہ ہم کیا معنی اس کا سمجھتے ہیں؟ اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اب یہاں غنی کر دیا سے کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کہ ان کو امیر کر دیا، تنگ دستی سے امیر کر دیا، یعنی ان کو مال دے دیا، یہ میننگ بنتا ہے. یہ غنا کی ایک قسم اس میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اغنا سے مراد غنا کی قسم یعنی قناعت ہے، قناعت کا میننگ. اس قسم کو غنا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے پھر یہ حدیث ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنی عن کثرت الارض وَلَكِنَّ الْغَنِيَ غَنِيَ النَّفْسِ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تونگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو، اور غنی در حقیقت قناعت نفس کا نام ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت پوائنٹ ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا اس میں یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے غنا کے بارے میں کہ غنا کیا ہے اصل میں. تو یہ اس کی وہ ٹائپ ہے. یہ تو بے نیازی ہے نا، یعنی ہر طرح کی چیز سے بے نیاز ہے. اولاد سے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اولاد، مال، جو بھی چیزیں وہ تو اس نے خود پیدا کی ہیں، تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے. لیکن بندے تو جو ہیں وہ تو ضرورت مند ہے. تو یہاں پہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا میں آتا ہے نا وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ وہ تنگ دست پایا تو انہیں غنی کر دیا. تو یہاں غنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مال و دولت ان کو خالی دی، یعنی قناعت پسندی ان میں پیدا کر دی، کانے بنا دیا انہیں، یہ میننگ ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 3 جو معنی ہے، تیسرا معنی جو کثرت ذخائر کے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے اس کے مختلف درجات ہیں. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پہ پرہیز رکھنا چاہیے. یعنی غنیًا آسودہ حال، یعنی جس کے پاس مال اور دولت ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ غنی ہے. جیسے کون سے صحابی تھے، ان کا لقب تھا عثمان بن غنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لقب غنی کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو مال و دولت دیا ہوا تھا، اور وہ اسی حساب سے پھر اس کو خرچ بھی کرتے تھے. تو وہ کوئی قناعت پسندی والا غنی نہیں تھا. کیا خیال ہے حضرت عثمان والا جو غنی کی لقب تھا وہ کون سی کیٹیگری میں آئے گا بتائیں؟ تینوں میں سے؟ تینوں نہیں کہیں گے، دونوں میں سے، کیونکہ پہلی والی تو کسی میں نہیں ہے نا، تھرڈ میں یہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنی کا استعمال کریں تو وہ سیکنڈ میں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رسول بنے، ان کے پیغمبر بنے، تو اس کے بعد تو ان کی حالت کبھی بھی نہیں تھی کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو. رائٹ، پہلے تھی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی ہوئی تو انہوں نے تجارت کرے تھے، تو ماشاءاللہ اس وقت تو بہت کچھ تھا ان کے پاس. لیکن اس کے بعد جب وہ پیغمبر بنے پھر اس کے بعد تو وہ تنگ دست ہو گئے نا، ظاہر ہے. لیکن ان کی یہاں پہ جو غنی ہونے کا مطلب انسان تنگ دست بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو قناعت پسند بنا دے تو وہ تنگ دستی فیل نہیں ہوتی نا پھر. تو یہ بڑا خوبصورت معنی ہے غنی کے. کیا خیال ہے؟ میں نے پہلے جب تک یہ پڑھا نہیں تھا اس کو صحیح طرح، مجھے یہ معنی نہیں پتا تھا. یہ مجھے پتا تھا کہ اللہ کے لیے بے نیازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غنی کا میننگ کہ جو مالدار ہو، غنی، اس سینس میں مجھے معلوم تھا. اور مغنی اللبیب بھی اسی سے ہے کہ اس کو بے نیاز کر دینا، یعنی وہ
اس کو پوری دولت مل جائے. تو اب مغنی آپ کو اتنی بڑی دولت ملی یہ اس کو خرچ نہیں کرنا؟ کیا خیال ہے، اس کو بس سنبھال کے رکھنا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں کنہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کی بات ہو رہی ہے نا. ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں، کیا؟ ان کے مال اور ان کی اولاد. اوکے ابھی ہم اس کے ساتھ اس معنی کو ریلیٹ بعد میں کریں گے کہ ان تینوں میں سے کون سا ہے. پہلے مجھے بتائیں اموال مال کی جمع ہے. مال کے کیا معنی ہوتا ہے لغوی طور پہ؟ مال اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مال کے آپ کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے؟ مال کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ سامان زندگی، ویلتھ، پوزیشن میں جو بھی مال و دولت ہو. اچھا یہاں دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیے اموال کا روٹ ورڈ، یہ مال کی جمع ہے نا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے میم یا لام. لغوی میننگ بتا رہی ہوں میں، ہم تو مال کا جو عام میننگ استعمال کرتے ہیں وہی لیتے ہیں نا، لیکن میم یا لام المیل اس سے لفظ نکلتا ہے. اس کے معنی ہیں وسعت سے ایک جانب مائل ہو جانے کے. میل میل ملاب بھی تو کہتے ہیں نا ہم. اور المال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے، مال کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ مائل اور زائل ہوتا رہتا ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہ میننگ سمجھ کے کہ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے. مال کا کیا میننگ ہے؟ ہم تو پیسہ روپیہ ویلتھ ہی سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تو وہی میننگ ہے، لیکن اس کا یہ نام رکھا کیوں گیا ہے مال کا میننگ؟ ہاں ڈیپ میننگ ہمیشہ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے. ہر ایک لفظ کے پیچھے جو اس کا اصل استعمال ہے اسی کی طرف ہوتا ہے. تو اب یہ جو مال ہے یا المال یا المال کہا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ مائل. اب مال کی طرف انسان مائل ہوتا ہے نا، مائل ہوتا ہے نا اس کی طرف، اور پھر وہ زائل بھی ہوتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ زائل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی جانب یعنی ایک جانب مائل ہو جانے کے. اور انسان ظاہر ہے کسی کے ساتھ جب میل ملاپ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر دوست ہے تو اسی کے پیچھے پڑ جانا، اسی کی طرف مائل ہو جانا، ایک چیز کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ اسی سے معنی یہ نکلا ہے کہ مال کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے نا. ہاں مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں بالکل. تو یہ ہے مال کا میننگ الحمدللہ. اس کے بعد اگر نیکسٹ لفظ بھی دیکھ لیں اس آیت کا، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بلکہ ساری دیکھ لیتے ہیں اگلی آیت کے بھی، تاکہ پھر ہم اوور آل، چونکہ یہ دونوں آیات آپس میں ریلیٹڈ ہے نا، تو دونوں کے سارے ورڈز. وقود، وقود تو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں نا. بتائیں وقود واو قاف دال سے وقدہ سے اس کے کیا معنی ہیں؟ ایندھن، آگ کا ایندھن. ہم یہی کرتے ہیں ایندھن جب دماغ میں آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ یعنی جو بھی دنیا میں آگ جلانے کے لیے ہمارے ایندھن استعمال ہوتے ہیں، چاہے لکڑی ہے، کوئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور وہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ انسانوں کو. وقدہ وقدت تنارا آگ روشن ہونا. الوقود ایندھن کی لکڑیاں جس سے آگ جلائی جاتی ہے، یہ سمپل معنی. اور آگ کے شعلے کو وقود کہتے ہیں. قرآن میں وقودہ الناس والحجارہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. وہاں پہ سورہ بقرہ میں کہا گیا انسان اور پتھر. پتھر تو آپ کو پتہ ہے، یہ اس پہ ہم نے بڑی ڈسکشن کی تھی کہ انسان اور پتھر دونوں کو کہا جا رہا ہے، جبکہ آگ کس سے جلتی ہے؟ تو یہ آگ کا شعلہ ایندھن. اور ان ناری ذات الوقود سورہ بروج میں بھی آتا ہے آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا. استغفر اللہ. یہ تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی. تو بہرحال اب یہاں پہ یہی لوگ ہیں وہ جو وقود النار، استغفر اللہ، کہ آگ کا ایندھن ہے، ان کو کہا گیا. اوکے نیکسٹ آیت میں دیکھ لیتے ہیں. کدعب، سب سے پہلا لفظ ہے دال حمزہ با. الدعبو کے معنی ہیں مسلسل چلنے کے ہیں، مانند جیسے کہ کہا جاتا ہے دعبہ فلان، مسلسل چلا
اس شخص نے مسلسل لگاتار کوشش کی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33. اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پہ لگا دیا، دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، ایک ترتیب سے مسلسل چل رہے ہیں. یہاں پہ دائبینی سورج اور چاند کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دابہ کا لفظ عادتن، یعنی جب عادت بن جاتی، عادتن مستمرن، کنٹینیوس ہیبٹ پر بھی بولا جاتا ہے. کدعب آل فرعون، آل فرعون یہاں جو استعمال ہو رہا ہے، ان کا حال بھی فرعونیوں کا سا ہے، یعنی ان کی اس عادت پر جس پر وہ ہمیشہ چلتے رہے. یہ ہے اس کے اندر معنی. حالانکہ جو ٹرانسلیشن ہے نا، عام جو ٹرانسلیشن اس کے کیے گئے ہیں، میں یہی نوٹ کر رہی تھی جب میں اس کا یہ لغت دیکھ رہی تھی، تو ٹرانسلیشنز میں کسی میں بھی یہ والا پوائنٹ نہیں ایکسپلین کیا گیا تھا. ٹرانسلیشن میں کچھ جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ مانند عادت، دعبہ کا معنی عام طور پہ کہا گیا مانند حالت یا مانند معاملہ، جیسے کہ اس طرح کر کے نا مختلف معنی کیے گئے ہیں. تو ایکچولی اس کا جو اصل معنی ہے وہ تو جو اس کا حالت نہیں ہے، ان کی عادت زیادہ فٹ ہوتا ہے یہاں پہ نا، یعنی ان کی عادت، کیونکہ عادت جو ہے اور پھر مسلسل عادت. طریقہ بھی لکھا گیا ہے کئی جگہوں پہ، معاملہ تو کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ معاملہ یہاں پہ مجھے تو اس معنی کے ساتھ نہیں سمجھ آتا. لیکن عادت کی جہاں تک بات کریں، حال بھی اتنا فٹ نہیں سمجھ آتا، لیکن زیادہ اچھا جو معنی اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے وہ ہے عادت. اور عادت بھی کون سی؟ جو مسلسل ہو. عادت تو ہوتی ہی مسلسل ہے نا. ویسے تو خیر انسان اپنی عادتیں چینج بھی کر لیتا ہے، لیکن یہاں پہ عادت سے مراد کیا ہے کہ جو مسلسل چلتا رہے. تو اب یہ شمس اور سورج کی عادت ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا گیا، دن رات وہ ایک ہی اس کے اوپر چلتے رہتے نا. لیکن زیادہ اچھا لگتا ہے یہ معنی کنٹینیوس ہیبٹ. اچھا ایکچولی دیکھیں، اگر ہم یہ بات کریں شمس اور سورج کی، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی معمول پہ یا ایک ہی دستور پہ، لیکن جب ہم ایک ہی طریقے پہ، لیکن انسان کے لیے جب بات کریں گے نا، تو پھر وہاں پہ اگر ہم ہیبٹ کا لفظ زیادہ استعمال کریں تو زیادہ، یہ ہیبٹ تھی نا ان کی، یہ تو انہوں نے عادت بنا لی تھی. بنی اسرائیل کا بھی کفر کرنا، انکار کرنا، ناشکری کرنا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ پھر یہ ذرا معاملہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر استمرار تھا، کنٹینیوٹی تھی ان کی اس چیز میں. ایک ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی چیز کرنا، کوئی طریقہ اس میں چینج بھی آ سکتی ہے. ایک ہے کہ انسان کی عادت ہی بن جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں جھوٹ کی عادت ہو جاتی، کئی لوگ ہوتے ہیں مختلف قسم کی عادتیں. تو یہاں فرعون کی اور ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا تو ہم پڑھ ہی آئے ہیں کہ وہ ان کی کیا کیا عادتیں تھیں جو فکس تھی ان کی. فرعون، فرعون کا کیا میننگ ہے؟ زمانہ قدیم مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. یہ لقب تھا نا فرعون، لیکن اس کا اصل معنی کیا تھا؟ ہر ظالم اور سرکش کا لقب. جی سرکش، ماشاءاللہ. یہ علم اجمی ہے، ہمیں پتہ، اسی وجہ سے اس کے اوپر وہ آ رہا ہے، غیر منصرف ہے. اور اس سے سرکش کے معنی لے کر کہا جاتا ہے تفرعنو فلان، کہ فلاں فرعون بنا ہوا ہے. ہم ایسے کہتے ہیں نا فرعون بنا ہوا ہے فلاں، یعنی اتنا سرکش جو بندہ حدوں سے نکل جائے اور اس کی کوئی وہ نہ رہے. ہاں بالکل، فرعون سے یہ لغت کا معنی پھر لیا، کیونکہ اس کی جو عادت تھی یا جو اس کی صفت بن گئی تھی نا یہ کہ بندہ فرعون بنا ہوا ہے. اچھا اب فعل جو ہے نا، اس کا فعل فارعا، جو بھی فعل اس کا استعمال، پتہ نہیں، میرا نہیں خیال قرآن میں استعمال ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. اس کا میننگ ہے حواس باختہ کر دینا، دہشت زدہ کر دینا، شش و پنج اور گو مگو کی حالت پیدا کرنا، جو فعل کا میننگ ہے اس کا. تو اب فرعون کی اگر حال دیکھیں، ہم فرعون کو پڑھا ہے ہم نے، مصر کے جتنے بھی بادشاہ ان کا سب کا لقب تھا نا، اس کا باقاعدہ طور پہ ان کی بہت پیڑھیاں گزری ہیں تو ان کے بارے میں. تو ان کی جو حرکتیں تھیں وہ کیا کرتے تھے؟
جی بالکل، سن آف گاڈ کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ پھر ان کی جو یہ لوگ عبادت بھی، کیونکہ خود کو بھی تو یہ گاڈ کہتے تھے نا اپنے آپ کو، جی بالکل، ورشپ بائی پیپل، بالکل اٹ واز دیئر بلیف، بالکل. لیکن اس کا جو بیسک لغوی معنی جو بتایا گیا ہے وہ ظالم اور سرکش، اس کا پھر لقب کے طور پہ جو ڈکشنری میں معنی کے تھوڑا اس کی بڑی ڈیٹیل ملتی ہے، میں تو بیسک معنی بتا رہی ہوں آپ کو. اور پھر اس کے فعل کے اعتبار سے جو معنی ہے کہ جو حواس باختہ کر دے، دہشت زدہ کر دے. تو ان کی جب تاریخ دیتے تو لوگوں کے ساتھ یہی کرتے تھے نا آپ، ان کی جو حرکات تھیں یا ان کی جو صفات تھی اس کے لحاظ سے جو انہوں نے کیا، جتنی بھی قوموں کے ساتھ ظالم لوگ تھے نا بہت زیادہ، تو یہ وہ ہیں. تو اب تشبیہ دی جا رہی ہے ان کے ساتھ، اندازہ کریں فرعون کے ساتھ. چلیں نیکسٹ کلمہ دیکھتے ہیں، آخذہ. آخذہ کا میننگ ہم سب کو پتہ ہے، بہت نارمل میننگ ہے. الاخذہ کا معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطے میں لے لینا. یہ حصول کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے ہاتھ سے کوئی چیز کو پکڑ لینا. سورہ یوسف کی 79 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا ہم کسی اور پکڑ لیں، کسی اور کو پکڑ لیں، پکڑنے کے میننگ میں. اور کبھی غلبہ اور قہر کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ غالب آ سکتی ہے نہ وہ نیند. تو یہاں پہ یہ اس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ، آپ نے فرعون کے لیے جو اگزامپل دی، را آئین نون روٹ ورڈ ہے نا اس کا، تو راؤنت کا لفظ ہم کرتے ہیں نا، جو بہت ہی جس کے اندر تکبر ہو، کسی کو بھی وہ نہ لائے، اور ہوتا ہے لوگوں میں. لوگ پھر اب، اور مزے کی بات ہے دیکھیں ذرا، ابھی جب ہم اس کو کریں گے نا تو آپ مجھے آپ یہ ڈسکس کیجئے گا، فرعون کے نام کے جتنے بھی معنی ہیں ان سب کو اگر دیکھیں تو اس کا تعلق کے جیسے مال اور اولاد کے ساتھ، کہ جن کے پاس مال اور اولاد دونوں ہوتی ہے اب بھی، تو ان کی کس قسم کا جسچر ہوتا ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اخذہ یعنی تأخذو، یہاں پہ جو میننگ ہے وہ غالب آنے کے میننگ میں نا. ٹھیک، پھر اس کے بعد ذنوب تو پیچھے بھی گزر چکا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. الزم کے میننگ کے اصل معنی کسی چیز کی دم پکڑنے کے، دم پکڑنا. دم کے اعتبار سے ہر اس فعل جس کا انجام برا ہو اسے زم کہہ دیتے. کیوں؟ الزناب اس رسی کو کہتے ہیں جسے اونٹ کی دم کو کجاوے سے باندھ دیا جاتا ہے. اونٹ کی دم کو پیچھے اوپر جو وہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے الگ نہ ہو. ظاہر اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اسی مادہ کے معنی میں کسی چیز کے آخری حصے کا مفہوم، اصل اس کے اندر مفہوم جو ہے نا وہ آخری حصے کا پایا جاتا ہے. تو وہ یہاں پہ کیسے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. بہت خوبصورت معنی بنتا ہے، ہر کام جس کا انجام برا ہو، کسی کام کے انجام کو بھی ذنبن کہتے ہیں، ذنبن کہتے ہیں. اور اس اعتبار سے لفظ جرم اور معصیت کے میننگ میں ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا انجام جو ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ آتا ہے، جو اس کے پیچھے ہوتا ہے نا، اس کا ریزلٹ بعد میں نتیجہ نکلتا ہے نا، اور ورس نتیجہ نکلتا ہے پیچھے سے. تو گناہ کے پیچھے آپ کے آنا ہی آنا ہے. تو گناہ اس لحاظ سے جرم کو یا معصیت کو، گناہ کو بھی پھر کہا، اس کی نام لیا گیا نا، برا ہوتا ہے بالکل. اچھا، العقاب، اب ذرا نوٹ کیجئے گا، العقاب، عقبہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ عقب کا لفظ بھی ہم یوز کرتے ہیں. عقب کا میننگ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بیہائنڈ، رائٹ. اب دیکھیے گا دونوں کا کیسے آپس میں ریلیشن ہے. تو لیکن یہاں پہ جو معنی استعمال ہوا ہے واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ میننگ بن رہا ہے نا یہاں پہ. تو اس کا عذاب، مار، سزا، عذاب، عقوبت خانہ کہتے ہیں نا جہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں، عذاب دیے جاتے ہیں، تو یہ عذاب کے لیے مخصوص ہے. عقاب کے اصل معنی پیچھے ہو لینے کے ہیں، جیسے تعقب پیچھے کرنے کو کہتے ہیں نا، کسی کا تعقب کرنا، پیچھا کرنا.
چنانچہ بولتے ہیں عقبہ ثانی الاول، دوسرا پہلے کے پیچھے ہو لیا، مطلب ایک دوسرے کے پیچھے آنا، پہلے کے پیچھے آیا۔ اس اعتبار سے جب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا یہ عقاب کے میننگ میں، تو جو ارتکاب جرم کے پیچھے دی جاتی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ پاداش عمل کرنا چاہیے، ٹو چیز کے میننگ میں ایگزیکٹلی۔ تو جب سزا جو ہے، ظاہر جرم انسان جو کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو سزا اس کا پھر پیچھا کرتی ہے نا، اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ تو ضروری ہے سزا ملے۔ لیکن یہ عذاب، سخت عذاب کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے عقبہ۔ اس کی اور بھی ڈیٹیل ملتی ہے انشاءاللہ، وہ جب ہم تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے پھر دیکھیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی لغت ہے، بہت شارٹ میں نے نکالی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں، لیکن وہ لغت میں اگر ہم لگے رہیں گے تو ہم ڈسکس، لیکن بیسک کم از کم ہمیں معنی اس کا آنا چاہیے نا۔ چلیں اب اس میں نا، اب تھوڑا اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں، ساری چیزیں اب ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے، جملے کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن جمہور علماء جو ہیں انہوں نے اس میں پہلی صورت کو ہی کہا ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ کون تھے؟ جو وفد آیا تھا، نصرانی، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ صورت انہی کے بارے میں، اب انہی کو تو یہاں پہ دی جا رہی ہے، یہاں سے تو دعوت شروع ہو رہی ہے، تنبیہ کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے نا، ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دعوت ہے نا، کیونکہ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر ہم ان کے ساتھ بات کریں تو یہ آگے جا کے فرعون اور اس سے پہلی جو قومیں ہیں ان کا ذکر تو پہلے ہی تفصیل سے گزر چکا ہے نا، اس سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ تو ان آیات میں ان کے لیے عبرت ہے، یہ ان کا جو تشبیہ دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے عبرت ہے جو وہ ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو بھی ان کا والا عمل کرے گا وہ پھر سب ہے۔ تو فرعون کی بالکل مثال دے کے ان کے لیے عبرت، سبق دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس وقت جس وقت یہ بیان ہو رہی ہیں، اس وقت ظاہر ہے کفار، چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے منافقین تھے، جو بھی تھے وہاں پہ موجود تھے، جتنے بھی قبائل تھے، ان سب کو کا احاطہ، اس میں سب کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ یا دس از ریئلی بیوٹیفل، بات نصرانی کی جا رہی ہے، مثال فرعون کی دی جا رہی ہے جو یہود سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایٹ اے ٹائم ایوری ون انکلوڈیڈ۔ اچھا، مزے کی بات ذرا نوٹ کریں، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے۔ اگر دیکھیں قرآن جب نازل ہو رہا تھا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنرلی جو بھی کفر کرے گا، اس وقت کے اعتبار سے مشرکین آگے نمبر 1، اس کے بعد منافقین بھی ہیں، وہ بھی کفر ہی، وہ تو بلکہ سب زیادہ بڑے کافر تھے، ظاہر ہے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں اہل کتاب میں سے یہود بھی موجود ہیں اور نصارہ بھی ہیں، لیکن یہاں نصارہ کو کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اور دی مثال کس کی جا رہی ہے؟ یہود کی، اور پھر ان سے پہلے جو تھے، تو مطلب یہ کہ ساروں کو احاطہ کر لیا، کتنی چیزیں حذف کر کے ساروں کا احاطہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ والا پوائنٹ ہے کہ یہاں کا بے شک کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ہرگز کام نہیں آئے گی اولاد اور مال، اتنے بھی یہ نام لے رہے ہیں مشرکین، یہود، نصارہ، فرعون کے سارے لوگ، اور اس سے پہلے جتنی قومیں گزر گئیں جنہوں نے انکار کیا ہے شروع سے لے کے ابھی تک، وہ ساری، اور پھر ان سب کا جو اب آگے جتنے لوگوں نے آنا ہے اور جتنے لوگ انکار کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی تھوڑی سی 2 آیات کے اندر سبھی کا احاطہ ہو گیا، نہیں؟ اور سب کے لیے عبرت کا سامان ہے، سارا کچھ موجود ہے، اور خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو سزا ملنی ہے، ان کو ملتی ہے، لیکن آخرت میں پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اصل چیز یہاں پہ جو ہے، مین چیز ہے غور کرنے کی، وہ یہ ہے، کفر کی بات تو پہلے بھی بہت دفعہ گزری اور انہوں نے جھٹلایا، وہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن ہرگز کام نہیں آئیں گے، بیس ان آیات کی ہے کہ ان کے مال اور ان کے اولاد۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اچھا اب کام نہیں آئیں گے، کب نہیں آئیں گے، اور کیا کام نہیں آئیں گے؟ اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کام نہیں آئیں گے وہاں پہ؟
بتائیں کام کیا نہیں آئیں گے؟ کس چیز کام کب چاہیے ہوتا ہے؟ جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے نا. کسی کو مدد کے لیے مال یا اولاد کو کب خرچ کرتا ہے؟ کہ جب کوئی مشکل میں پڑتا ہے تو اس کو چاہیے. آخرت میں تو کچھ ہم نے کوئی بزنس نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، وہاں پہ کیا چاہیے ہوگا جی؟ ریسکیو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ریسکیو. کسی قسم کا کوئی شیء ان، یعنی آگے اولئک وہی آگ والے ہیں قیامت کے دن جو عذاب آنا ہے، عذاب سے نہیں ان کو بچائیں گے آ کے. دنیا میں تو بچا سکتے ہیں نا، کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم آ جائے وہاں نہیں بچائیں گے. دنیا میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، مال اور اولاد، جو بچاؤ کا سہارا ہوتی ہے مختلف اوقات میں. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اس دن کام نہیں آئیں گی جس میں کوئی شبہ نہیں. آلریڈی پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں. کہ ہر مطلب جو انسان دنیا میں ہر وقت دولت کے لیے سوچتا ہے، دولت کے حصول کے لیے جان کپاتا ہے، اس کو اپنی آسانیوں کے لیے بھی اور اپنی مشکلات کو آسان، اصل میں تو مشکلات کو آسان بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے نا. اچھا گھر، سکون، سب چیزیں دولت سے استعمال کرتا ہے. اور پھر اولاد کس طرح ہوتی ہے کہ جی اب پہلے تو اس کو پالتا ہے پوچھتا ہے اور کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ اولاد کب کام آتی ہے؟ اولاد کے لیے تو یہی دماغ میں ہوتا ہے کہ اینڈ پہ کام آئے گی، میرا سہارا بنے گی یا کما کے مجھے کھلائے گی. ابھی تو میں اس کو کما کے کھلا رہا ہوں، یہ جو مال استعمال کروں میرے کام آ رہا ہے، پھر یہ بعد میں مجھے کرے گی. اس کے مستقبل کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا ہے نا، اسی لیے تو ساری زندگی کرتا ہے. ساری زندگی انسان نا ان دو محبتوں کے کہنا چاہیے ان کے انڈر، ان کے سائے میں گزارتا ہے. مال کی محبت اور اولاد کی محبت، دو محبتیں ہی ہیں نا. تو اس کے علاوہ تو کوئی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی نا. اور پھر اس دولت اور مال کی دونوں کے لیے انسان کتنی خرابیاں کر رہا ہوتا ہے، کتنا کچھ برا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت مطلب اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو انسانی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں رہتا کہیں بھی، یعنی آپس میں لوگوں کے بیچ میں، ایون ملک سے یا کسی سے بھی، فیملی میں کسی سے بھی غداری کرتا ہے انسان. وہ سب کچھ کرتا ہے جو کہ اس مال یا اولاد کی محبت کے لیے کرے نا. اور اس کی سب سے بڑی کیا اگزامپل ہوتی ہے بتائیں؟ اس کی کیا اگزامپل ہوتی ہے سب سے بڑی؟ کس کو بھلا دیتا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ جس کی عزت کرنے کا اور سب سے زیادہ جس سے محبت کرنے کا کہا گیا ہے ماں باپ. یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کی محبت میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک آیت کے اندر ہلکا سا اشارہ دے کے کہہ دے کام نہیں آئیں گے مال اور اولاد، اور اس کی پھر اگر ہم شروع ہو جائیں، اگر ہمارے اپنے اخبارات دیکھیں، خبریں دیکھیں، تو چند ٹکوں کی خاطر بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے، باپ اولاد ماں کو مار دیتی ہے، باپ کو مار دیتی ہے. اور مطلب اپنی مال اور اولاد کی خاطر جو حالات ہیں، کتنی ناانصافیاں، رشوت خوری، ذخیرہ مطلب بلیک مارکیٹنگ اور دنیا جہان کی چیزیں ہو رہی ہیں نا. یہی دو چیزیں جو لے کے بیٹھی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہاں جو مرضی کر رہے ہو، جو بھی ہو رہا ہے. اور اس میں دیکھیں نا یہاں جو وجہ بتائی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں تو ان چیزوں کے ذریعے آپ اس دنیا میں اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آسانی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں تو اپنے لیے عذاب خرید رہے ہوتے ہیں نا. دنیا میں کمایا ہوا جو مال ہے یہ تو اس دن تو کسی کام نہیں آنے والا نا. تو اس دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں فرمایا، بلکہ ایک صورت میں نے کھولی تھی سورہ حاقہ، اس میں خود ہی کہے گا بندہ. یہ دیکھیں سورہ حاقہ کے اندر جب یہ باقاعدہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں نا وہ اس کے اندر تو سارا کلیئر کہا گیا نا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہاں دیکھیں، یہاں پہ سورہ حاقہ میں اوپر سے دیکھیں اگر کہ جب ان بدبختوں کو اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے بائیں ہاتھ میں، تو پھر اس وقت وہ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ چیخیں گے، پکاریں گے کہ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا ہوتا، میرا حساب نہ لیا ہوتا، میرا حساب ہی نہ لیا ہوتا. یا لیتہا،
یا لیتا جو ہے یہ کتنا خوفناک ہوا ہے کہ کاش کے، یہ کب کہا جاتا ہے جب، اور پھر کیا کہے گا 28 نمبر آیا میں، ما اغنا انی مالیہ، کہ نام کام آیا میرا مال، میرے کام نہیں آیا میرا مال. تو یہاں پہ پھر اینڈ پہ کہے گا کہ میرا کام تمام کر دیا کیونکہ میرا مال نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا. قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز آتی ہے کہ اولاد اور مال دونوں کا ساتھ ساتھ آتا ہے. تو اولاد اور مال دونوں، دنیا اور یہ جو دنیا کی دولت، یہ سب کچھ آج اس کے اوپر جو لوگ غرور کرتے ہیں، وقت آنے پہ کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ یہ ان کے لیے آگ تیار کر رہے ہیں، یہ ان کی آگ کا سامان ہے. یہ دنیا کی وقتی گھٹیا قسم کی نعمتیں ہیں نا، ابدی نعمتیں تو اللہ کے پاس ہے نا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، صرف اس وقت تک کہ جب تک معاملہ انسان کے درمیان. بلکہ سچی بات بتاؤں، مال تو چلو دنیا میں لگتا ہے کہ کام آ رہا ہے، لیکن کئی دفعہ دنیا میں بھی کام نہیں آتا، اور اولاد بھی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، کچھ بیماریاں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، جتنی مرضی دولت ہو، جتنی مرضی دولت ہو، ایک بندہ پیرالائز ہو گیا ہے، اس کو وہ کوئی اس کی دولت اس کو کھڑا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. دنیا میں بھی نہیں کام آتے، دنیا میں بھی کئی دفعہ. اور اولاد تو ہمارے سامنے ہی ہے، اولاد تو بہت ہی کم ہے کہ میرا خیال ہے اب ہوگی کہ جو ماں باپ کے کام آتی ہے، بلکہ جب ان کے اوپر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ ان پہ تکبر کیا جاتا ہے، اور ان کو اللہ دین کے لیے نہیں استعمال کرتا، نیت اس کی غلط ہوتی ہے، تو وہ اولاد بھی پھر الٹا عذاب دنیا میں بھی عذاب ہوتی ہے، آخرت میں تو ہوگی نا. تو یہ ایکچولی حقیقت میں خسارہ ہے بہت بڑا، دنیا میں بھی، اور ہولناک خسارہ ہے آخرت میں، تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے نا. لیکن افسوس جو اہل کفر ہیں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں، تبھی تو یہ کر رہے ہیں نا. اچھا اب میں نے نا اس کو دیکھ رہی تھی جب میں کہ اچھا اس کے بارے میں، یہ تو ہو گیا نا مال کے بارے میں آئی تھی، ایک اولاد کے بارے میں بھی میں نے کہا آیت آپ کو دکھائیں سورہ عبسہ میں، اس کے علاوہ بھی، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ 34 سے لے کے 37 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ جس دن کون بھاگے گا، یفر یوم یفر المرء من اخی، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ بَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. استغفر اللہ. ہر شخص کی الگ الگ حالت ہوگی جو دوسروں کی طرف توجہ کرنے کے بے نیاز. کتنی حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اور تو اور ان کو تو چھوڑ دیں، ہمارے اپنے جسم کے جو اعضاء، تو قرآن میں کلیئر کھول کے ایک، اچھا نوٹ کیا آپ نے سورہ عبسہ کی آیت میں کہ ایک ایک کا الگ الگ نام لیا گیا، کہ اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے، یعنی کوئی بھی، سب کو الگ. یہ نہیں کہا خالی اوور آل کے اولاد یا فیملی والے اہل والے کام نہیں آئیں گے، سارے کے ساروں کو الگ الگ بتائے، کیونکہ انہی کے اوپر ہمارا رلائے ہوتا ہے نا، یہی قریبی رشتے ہیں نا. ہر شخص کی الگ الگ حالت ہوگی جو دوسروں کی طرف توجہ کرنے سے بے نیاز کر دے گی. وہ اسی لیے تو وہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہ تھا نا کہ جب سب لوگ بے لباس ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو، ادھر اس دن کسی کو ہوش نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ حالت ہوگی. اب سوچیں ذرا. تو یہاں پہ اس میں اتنی خوفناک پوائنٹ ہے کہ حد سے زیادہ. اچھا اس کے لیے ایک حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ یہ آیت، خاص طور پہ یہ آیت انہوں نے فرمایا ہے ایک روایت کے اعتبار سے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ان کے لیے اسپیسیفکلی آتا ہے جو اپنے مال اور اولاد پہ فخر کیا کرتے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے اندر پھر تمام کفار شامل ہو جاتے ہیں، فرعون بھی کرتا تھا اور سارے لوگ کرتے تھے نا. اچھا اب آگے جو اگلا ٹاپک ہے اس پہ جانے سے پہلے نا مجھے ایک خوبصورت چیز ملی، تو میں نے کہا میں آپ کو بلاغت کے اعتبار سے ایک تفسیر میں مجھے ملا، میں اس کو ڈسکس کر لیتی ہوں کیونکہ ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے. اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور اولاد.
پہلے مال کا ذکر ہے اور پھر اولاد کا ذکر ہے. لیکن کچھ اور جگہوں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے اولاد کا ذکر ہے اور پھر مال کا ذکر ہے. کیا اس کے بارے میں کوئی آپ کو علم ہے کہ کیوں ہے ایسے؟ ترتیب تو ہمیشہ میٹر کرتی ہے نا، ایسے تو نہیں ہے. قرآن میں تو ہر چیز میٹر کرتی ہے، ہر فعل میٹر کرتا ہے، ہر کلمہ، ایک حرف، ہر چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ پہلے مال ہے اور پھر اولاد ہے. اب یہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ ذکر آتا ہے. اب میں وہ ساری آیات نہیں کھول رہی، لیکن میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں، کیونکہ وہ اتنی بہت ساری آیات ہے کہ ان کو کھولتی بتاتی تو ٹائم لگتا. تو آپ سن لیں اس کو اور اپنے پاس ان آیات کا نام لکھ لیں اور نمبر بھی لکھ لیں، پھر بعد میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن اوور آل جو انہوں نے بات بولی ہے کہ کہ اس آیت میں مال کا ذکر کو اولاد پر مقدم کیا پرسن سے ہے، اور اٹ ڈپینڈز بائی خطاب کس گروپ اور پرسن سے. ٹھیک ہے، جس چیز کے پیچھے سے زیادہ تعلق ہوا اس کا ہول پر. یا آپ نے ماشاءاللہ اپنے طور پہ جو بھی بتایا ہے، یا اگر آپ کے علم کے اعتبار سے، لیکن جو مجھے ملا میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. بعد میں آپ لوگ خود بھی سرچ کیجئے گا، میں آپ کو آیات کے نام بتا رہی ہوں سورتوں کے، تو آپ خود دیکھیے گا. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچانے اور فتنہ پھیلانے اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کی نسبت مال سے زیادہ کام لیتا ہے. ظاہر ہے مال سے زیادہ کام لیتا ہے نا ان چیزوں سے نا. یعنی اگر فتنہ پھیلانا ہے تو اولاد تو اتنا کام نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے اولاد سیدھے راستے پہ ہو. اگر کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا ہے تو مال ہی زیادہ کام آتا ہے نا. اولاد کی نسبت مال زیادہ کام آتا ہے، مال پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے انسان نا. تو اس طرح کی آیتیں جس کے اندر مصائب سے خود کو بچانا ہے، یا فتنہ پھیلانے سے تعلق ہے، یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اولاد کی نسبت مال زیادہ کام آتا ہے. تو ان آیتوں میں مال کا پہلے ذکر آتا ہے، اس کو مقدم کیا جاتا ہے اس کے اوپر. اس کے لیے انہوں نے جو اگزامپلز دی ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 37، میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1، اس میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تم کو ہمارے مقرب کر دیں. ہاں، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پھر آگے وہ اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ جو قریب کرتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس اور درجے ہیں، اس کے مرتبے ہیں، عمل صالح اور یہ وہ. یعنی یہاں مقرب کرنے کے میننگ میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے مال اور بیٹے. تو سورہ سبا میں پہلے مال آیا ہے اور پھر بچے اولاد کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور اس میں بھی سیم یہی ہے، وما اموالکم ولا اولادکم، نہ ہی مال اور نہ اولاد. پھر اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 28، سورہ انفال کی آیت نمبر 28، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں بھی یہی ہے، اور یقین رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہے. یا ان کو آزمائش کہا گیا نا، فتنہ کہا گیا، فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہاں بھی مال پہلے آیا ہے اور اس کے بعد وہ آیا ہے. پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں بھی سیم اسی طرح آ رہا ہے، یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت ہے، تمہارا ایک دوسرے پہ فخر اور مال اور اولاد میں زیادتی طلب کرنا ہے. یہ ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20. پھر شعراء میں بھی آتا ہے، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے. یہ تو سیم یہی والا معنی آ گیا نا. اچھا، اب دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ کہاں پہ اولاد پہلے آتی ہے، اولاد پہلے آتی ہے، وہ اسی صورت کے اندر اس کی اگزامپل ہے اور آگے آ رہی ہے. یہ دیکھیں 14 نمبر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. آگے پھر اس کا آتا ہے سونا چاندی. تو یہاں پہ دیکھ لیں، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں یعنی لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہش، عورتوں کے متعلق شہوات، اور اسی طرح بیٹے اور سونا چاندی، خزانے، مویشی، ان سب کی محبت. یہ انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے، پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ بنین پہلے آیا ہے، اولاد، بیٹے. اولاد بیٹوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور مال بعد میں آیا. مال کا لفظ نہیں آیا،
انہوں نے اگزامپل، لیکن ظاہر ہے یہ جو سونا چاندی یہ مال ہی ہے نا، خزانے وغیرہ، گھوڑے مویشی، یہ سب مال ہی ہوتا ہے انسان کا. تو وہاں اس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ یہ پہلے آیا. ظاہر ہے عورتیں بھی پہلے آیا، لیکن مال اور اولاد کی جب بات کرتے ہیں تو اس اعتبار سے. تو انہوں نے یہاں ایکسپلین کیا کہ یہاں کیوں پہلے آئے، یہاں پہلے مال کیوں نہیں آیا، کہ انسان طبعی طور پہ مال کی بنسبت اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر کمپیریزن کریں تو جب محبت کی بات آتی ہے نا، کہ انسان کے اندر محبت جو ہے وہ طبعی طور پہ محبت ہے، یعنی خواہش، عورتوں کی خواہش یا محبت خوش نما بنا دی گئی ہے، یہ دلوں میں انسان کے ڈال دی گئی ہے. تو پھر مال کی محبت پہلے نہیں ہوگی، پھر اولاد کی محبت پہلے ہوگی. اور اگر ہم بیوی اور وائف اور بچوں کی بات کریں تو پھر ظاہر ہے پھر بھی اولاد پہلے آتی ہے نا. ادھر ترتیب میں تو من النسائی عورتوں میں سے کہا ہے، لیکن حقیقت میں تو اولاد کی محبت پہلے آتی ہے نا، سب سے پہلے، ایون ماں باپ سے بھی پہلے ہو جاتی ہے پھر وہ محبت نا. تو اس لیے انہوں نے بولا ہے کہ مال طبعی طور پہ مال کی بنسبت اولاد سے زیادہ محبت ہے، اس لیے جہاں انسان کی محبت کا ذکر ہے وہاں مال پر اولاد کا ذکر مقدم کیا گیا. جہاں محبت کی بات ہے، جہاں فتنے کی بات ہے یا اور کوئی مطلب مصائب سے بچنے کی بات ہے، تو جس جگہ مصائب سے خود کو بچنے کی، قرب حاصل کرنے کی یا فتنہ پیدا کرنے کا ذکر ہے، وہاں مال کے ذکر کو اولاد پہ مقدم کیا ہے. اور جس جگہ محبت کی بات ہے، جو بلٹ ان محبت ہے، وہاں پہ اولاد کا ذکر مقدم فرمایا ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ بہت ہی جو ترتیب ہے نا، اس کے اندر بہت ہی باریک اور بلاغت کا ایک وہ ہے، اشارہ ہے نا، جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ کس کو قدرت ہے جو اس قسم کے معنی پیدا کرے نا. ورڈ ہے جو عورت کے بعد ہی جی ماشاءاللہ. اب یہ ہم نے چونکہ کرنی ہے نا یہ آیت، تو میں نے اس کو اس سینس میں اس کو ذکر نہیں کیا کہ بنین، یہاں اولاد کا لفظ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا جبکہ اولاد آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا؟ محبت اولاد ہی کی کا ذکر ہے نا قرآن میں زیادہ تر، تو یہاں بنین کا ورڈ ہے. بنین کے اپنے ایک لغت کے معنی ہیں، انشاءاللہ وہ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے. اور منن نسائی، عورتوں کی، کئی عورتوں کے بعد پھر بیٹے ملتے ہیں نا، بچے ملتے ہیں. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ پھر آپ لوگوں کا اب کام ہے کہ مختلف جتنی میں نے پہلے آیات بتائی ہیں نا، سورہ شعراء کی 28 میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، ان کو لکھ لیں. سورہ حدید کی 20، انفال کی 28 اور سبا کی 37. جو ٹاپک انہوں نے بتائے ہیں نا کہ وجہ کیا ہے، کہ جہاں مشکلات کا ذکر ہے، مصائب کا، یا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یا کسی کا بھی قرب حاصل کرنا ہے دنیا میں بھی، یا فتنہ برپا کرنا ہے، تو مال ہی کام آئے گا نا. تو وہاں مال پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے. اور جہاں پہ محبت کا ذکر آ رہا ہے، دلی محبت کا، وہاں پہ اولاد پہلے اور مال بعد میں. اور یہ ہے بھی ایسے ہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، دنیا میں بھی دیکھے. تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا لیسن. الحمدللہ ہم نے کچھ تک تو کمپلیٹ کر لیا ایک اوورال. اب ہم اس کا آخری ٹاپک، بیسک تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ کفر کرنا، جو لوگ کفر کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کا. اب کفر کا کس طرح سے، یہ کون کافر ہے، یہ کس طرح سے اللہ کا انکار کرتے، اس کو ہم اپنے لیے بھی سوچیں گے، دیکھیں گے کہ یہ مال اولاد ہمارے لیے کس طرح کام نہیں آئے گی آخرت میں. اور کفار جو اصل کفار ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہم سمجھیں گے. لیکن آگے جو رہ گیا ٹاپک کے، ان کے لیے جو سزائیں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور مال اولاد کی خاطر اس کی بل بوتے پہ، اس کے تکبر پہ، ان کے لیے جو سزا ہے جو آلریڈی ہو چکی ہے جن کو، اور آگے والوں کے لیے، وہ پھر ٹاپک اب انشاءاللہ رہ گیا، اس کو ہم کور کریں گے. اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ اس پہ جائیں گے نا. آپ نے کیا لکھا؟ اولاد میں بیٹے بیٹیاں بہت ہوتے ہیں، بنین اسپیشلی بیٹے. شاباش. کمپیریٹیولی بیٹوں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ بیٹیوں کا تو ذکر ہی نہیں، ہمیشہ بیٹوں کا ہی آتا ہے نا. آپ دیکھیں فرعون نے بھی کیا کیا تھا، فرعون کا ذکر بھی اب یہاں پہ آ رہا ہے. تو وہ اس نے لڑکوں کو ہی قتل کرنے کو کہا تھا نا، سب کے بیٹوں کو ہی قتل کیا تھا. اور بھی اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل آتی ہے. اور آج کل کے معاشرے میں جو حال ہے ہمارے ہاں بیٹیوں اور بیٹوں کا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم روکتے ہیں.
اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو دو ڈیٹیل سے پورا اس کا احاطہ کریں گے. اب الگ الگ ٹاپک ہم نے دیکھ لیا، اب پوری دونوں آیات کا احاطہ کر کے جو عذاب ملے گا ان لوگوں کو اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.